بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری عزت ماں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرما کر اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کا راستہ ہموار کیا اور اپنے منشے اور مراد کو اور اپنی چاہتوں کو انبیاء کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ ہر دور کے اندر انبیاء کرام آتے رہے اور ہدایت کی باتیں بتاتے اور سمجھاتے رہے، لوگ ان پر عمل کرتے رہے اور کامیاب ہوتے رہے۔ ان انبیاء کرام کی سیریز میں اور اس انبیاء کرام کے سنہری سلسلے میں سب سے آخر میں سب سے چھوٹے لیکن سب سے بڑے نبی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور محبوب کی دنیا میں آنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اب ختم نبوت ہو چکا، نبوت کے دروازے پہ اب تالا لگ چکا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن نبوت کی تعلیمات صبح قیامت تک چلتی رہیں گی۔ جس زمانے میں انسان تھوڑے سے تھے، انسانوں کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے، پرابلم اور پریشانیاں تھوڑی سی تھیں، اس زمانے میں بیک وقت دو نبی آتے، ابا بھی نبی، بیٹے بھی نبی، ایک بھائی نبی، دوسرے بھائی نبی، سسر نبی، داماد نبی۔ اور جب انسان بڑھ گئے، انسانوں کے مسائل بڑھ گئے، پریشانیاں بڑھ گئیں، آبادی بڑھ گئی، اب پوری دنیا میں ایک بھی نبی نہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا، عقل تو یہ چاہتی ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے دور میں اور ہمارے بعد بھی کوئی نہ کوئی نبی ہر زمانے میں ہوتا، تاکہ اس زمانے کے لوگوں کے مسائل کو، پریشانیوں کو وہ سنتا اور ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر فیصلے اترواتا۔ لیکن اللہ حاکم بھی ہیں اور اللہ حکیم بھی ہیں۔ پیارے اللہ نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر اور محبوب کو ایک ایسی امت عطا فرمائی، اس امت کے اندر ایسے علماء اور صلحاء عطا فرمائے، گویا کہ اللہ کی رحمت نے اب اعتماد فرمایا کہ اب مجھے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کی امت کے علماء اور صلحاء اس کار نبوت کو صبح قیامت تک انجام دیتے رہیں گے۔ تو اس میں ایک تو علماء کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، دوسرا علماء کرام کی ذمہ داری بڑھی ہوئی ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، ہر لمحے ہر گھڑی اس فکر میں رہے کہ امت کی اصلاح کیسے ہو، امت تک ہدایت کی باتیں کیسے پہنچے، امت کی ضلالت و گمراہی کس طرح سے دور ہو۔ نیز دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اے میرے امتیوں، تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اور قیامت کے دن اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اگر ہر آدمی کو اس بات کا احساس ہو کہ میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہٰذا مجھے اپنا فریضہ نبھانا ہے، تو ظاہری بات ہے ہر آدمی جب کوشش کرے گا تو اس کی کوشش سے کچھ تو اثر کر کے دکھائیں گے۔ بھئی بڑا سا وزنی پتھر اٹھانا ہو اور سب مل کر کوشش کریں اور آواز لگائیں کہ چلو بھئی اٹھاؤ، کرو ہمت کرو، اٹھاؤ، اور ہر آدمی اپنی بقدر اس میں ہمت اور کوشش صرف کرے تو پتھر اٹھ جاتا ہے کہ نہیں؟ جب وزنی بھاری بھرکم پتھر سب کی کوششوں سے اٹھ جاتا ہے، اگر ہر بندہ اس امت کی اصلاح کے لیے
ہر بندہ اس امت سے ذرا تو گمراہی کو دور کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو ظاہر نہیں فرمائیں گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم میں کا ہر شخص نگہبان ہے، ضرورت ہم میں کا ہر شخص قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا، باپ ہیں تو بیٹوں سے سوال کیا جائے گا، استاد ہیں تو شاگردوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، گھر کا ذمہ دار اور بڑا ہے تو اپنے چھوٹوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہم اس ذمہ داری کو اب کیسے نبھائیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو نبھانے کا طریقہ بھی بتایا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اگر کسی سے کہیں تمہارے محلے میں نوجوان بچے ہر وقت شور کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تم لوگ کچھ کہتے نہیں ہو؟ ارے نہیں بابا کچھ کہنے جیسا نہیں ہے، عزت بچانے کا دور ہے، اپنی عزت بچا کے چپ چاپ اپنے گھر میں رہو، کسی کو کچھ کہنے جیسا نہیں۔ میں نے کہا تھا تو سارے نوجوان لڑکے جی کاٹنے دوڑ پڑے میرے پیچھے۔ اب اس آدمی نے اپنا ایک تجربہ سنایا اور اس تجربے کو دلیل بنا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو نہیں کہتا اور میرے ساتھ ایسا بھی ہوا، لہٰذا تم بھی کسی کو مت کہنا، اب کسی کو کہنے جیسا نہیں ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے اپنے ماتحتوں کے بارے میں اور قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اس کا کیا ہوا؟ پھر ہم اپنے تجربات کو سامنے رکھیں یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھیں؟ اس لیے دوستو اصل میں ہماری کمی ہے، اگر کوئی نوجوان بچہ ہمارے کہنے پر وہ ریئیکشن کر رہا ہے اور غلط بیہیو کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یقیناً ہم سے کچھ مسٹیک ہوئی ہے، اس مسٹیک کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کام چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، ذرا غور سے سنیے گا اس موضوع کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں استنجا خانے میں پیشاب کے لیے بیٹھا تھا اور دیوار کے اس طرف دو نوجوان آپس میں بات کر رہے تھے، دونوں دوست تھے۔ تو ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو کہہ رہا ہے کہ یار میرا فلاں دوست ہے نا، وہ بہت بگڑا ہوا ہے، میں نے اس کی بہت اصلاح کی کوشش کی، بہت سمجھایا، اب وہ سمجھنے کی بات ہی نہیں کرتا، لہٰذا میں نے چھوڑ دیا، اس کو سمجھانا چھوڑ دیا۔ تو دوسرے دوست نے کیا پیاری بات کہی، کہا اس نے برائی تو نہیں چھوڑی، تو نے اچھائی کیوں چھوڑ دی؟ اس نے برا کام کرنا تو نہیں چھوڑا، تو نے اچھا کام کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا اس کی عقل مندی پر، کہ کتنی پیاری بات کہی کہ اس نے برا کام تو نہ چھوڑا، تو نے اچھا کام کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے برائی کی عادت کو نہ بدلا، تو نے اچھائی کی عادت کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ ہے دوستو اصل پوائنٹ سمجھنے کی چیز۔ ہم آخری دم تک، آخری لمحے تک، آخری سانس تک ہمتوں کا دامن، امیدوں کا دامن نہ چھوڑیں، اللہ سے دعا کریں اور کوششیں کریں۔ یہی کرتے کرتے جینا ہے اور یہی کرتے کرتے مرنا ہے۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے، محبوب کو نبوت ملی۔ نبوت ملنے سے پہلے ملک شام جا کے کپڑے کی تجارت کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، یعنی دنیاوی کام کاج میں حصہ بھی لیتے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد ایک پیسہ کمانے کا ثبوت نہیں ملتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچے کیسے پورے ہوتے تھے؟ یہ ایک الگ ایک موضوع ہے۔ 40 سال کی نبوت ملی اور 23 سال مزید اور حیات رہے، 63 سال میں دنیا سے پردہ فرما لیا۔ ٹھیک، اب یہ جو 23 سال کا مختصر سا وقت ہے جس میں اسباب و وسائل بھی نہیں تھے، یہ 4 ویل گاڑی بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، یہ ویل اور چکا بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ ابھی انسان کی زندگی میں جو پہیہ ہے نا، یہ پہیہ ویل، اس کی ایجاد نے بڑا انقلاب پیدا کیا۔ جب سے یہ ویل ایجاد ہوا ہے، انسان کی زندگی میں 4 چاند لگ گئے ترقی میں۔ پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے، پھر چوپایوں کی پشت پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے، اور پھر زیادہ بھی لوگوں کو ایک ساتھ سفر کرنا ہوتا تھا، اتنے چوپائے دستیاب نہیں ہوتے تھے، تو پھر گاڑی ایجاد ہوئی۔ گاڑی کا مطلب پہیہ ایجاد ہوا، اور وہ دن اور آج کا دن اسی پہیے پہ محنت ہو رہی ہے، اسی کو تیز رفتار بنانے کی کوشش ہو رہی۔ ہر چیز میں پہیہ آ گیا ہے۔ اس نے حیران کن درجے کی ترقی انسان کی زندگی میں کر کے دکھائی۔ جیسے
آج کے ماضی کے دور میں بھی کمپیوٹر کی ایجاد نے، واٹس ایپ کی ایجاد نے، انٹرنیٹ کی ایجاد نے، JCB کی ایجاد نے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا، ترقیات کو بہت قریب لا کے کھڑا کر دیا۔ انسان کی پریشانیاں، وہ کام جو مہینوں اور ہفتوں میں ہوا کرتے تھے، وہ دنوں اور گھنٹوں اور منٹوں میں ہو رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب صرف خطوط لکھنے کا زمانہ تھا، ہاں اور نہ کا جواب 5 دن اور 6 دن میں ملتا تھا، 3 دن خط کے جانے میں لگتے تھے، 3 دن آنے میں لگتے تھے، تب جا کے ہاں اور نہ کی بات طے ہوتی تھی۔ اور آج 1 سیکنڈ میں اسی لمحے دنیا کے کنارے آدمی کھڑا ہوا، اس سے بات ہو جاتی ہے، اسی لمحے کنفرم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی ترقی نہیں ہے، حیران کن ترقی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں، جب کہ ترقیات بھی نہیں تھی اور اسباب و وسائل کی ریل پیل بھی نہیں تھی، ٹیلی میڈیا، پرنٹ میڈیا، انٹرنیٹ یہ بھی نہیں تھا، ول بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، پیدل کا دور تھا، اسٹون ایج میں انسان رہتا تھا، پتھروں کے زمانے میں۔ اس زمانے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں، مختصر سے عرصے میں، ہر پست و بالا میں، ہر کچے اور پکے گھر میں دین پہنچا دیا۔ میں ایک مرتبہ کشمیر کے ایک وادی میں کسی جگہ کھڑا تھا، تو دور اونچے پہاڑ پر ایک ہری سی گنبد، اور وہاں سے اذان کی صدا آ رہی تھی ساؤنڈ سسٹم پر۔ میں نے یوں پگڑی کر کے سنبھال کے یوں دیکھا اوپر، میں حیران ہو گیا، پیارے اللہ، وہاں کس نے کلمہ پہنچایا؟ کس نے کلمہ پہنچایا؟ کوئی تو ہوگا جس نے وہاں کلمہ پہنچایا، کوئی تو جفا کشی کا مجاہدہ کر کے یہاں تک پہنچا ہوگا۔ لوگ پیدل چل چل کر، سفر کر کر کے، بھوکے اور پیاسے، پیٹوں پہ پتھر باندھ کے انہوں نے دین کی خدمت، دین ہم تک پہنچایا، اور ہم پیٹ بھر کر سارے اسباب و وسائل کے ساتھ بہترین زمانے کے اندر دوستوں ہم زندگی گزار رہے ہیں اسباب و وسائل کی۔ اسباب و وسائل کی معراج کا دور ہے یہ، اور پھر بھی ہم نہ اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اپنے ذریعے سے دوسرے گمراہوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کمی ہماری ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں جو ہدایت کو عام کیا، ضلالت و گمراہی کو دور کیا، اس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک روشن پہلو تھا۔ ان روشن تعلیمات میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان، انداز تکلم، اور تکلم تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے تو دل میں جذبات بنتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی، نرم خوئی، نرم دلی، یہ بنیادی چیز تھی جس نے اچھے اچھے بگڑوں کو، دلوں کو سنوار کے رکھ دیا۔ ایک نوجوان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے دیجیے زنا کی، میرے اوپر شہوت کا بھوت سوار ہے، شہوت کا جوش مجھ پہ سوار ہے، مجھے فلاں عورت کے ساتھ زنا کی اجازت دے دیجیے۔ کس سے اجازت مانگی جا رہی ہے؟ وہ وقت کا نبی جس کے سامنے فرشتے بھی شرمائے، کائنات کے سردار سے اجازت مانگی جا رہی ہے۔ اتنے ناپاک، اتنے حرام، اتنے گناہوں نے گناہ کی، جی پرمیشن مانگی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے بھگایا نہیں، کہا تو شرم نہیں آتی، تو کیا کہہ رہا ہے اور کس کے سامنے بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے نہیں کہا، تانا نہیں دیا، اور نہ صحابہ کرام کو اشارہ کیا اس کی خبر لو، اس کا بھوت اتار دو، اور صحابہ کو ذرا اشارہ کر دیتے تو بھوت اتر جاتا کہ نہیں اتر جاتا؟ اور ہوئے نا حضرت تمہارے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جی کیسی اصلاح کرتے؟ لیکن محبوب نے ایسا نہیں کیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارے انداز سے اس سے بات کی، کہا اے پیارے نوجوان، اگر یہی کام کی اجازت کوئی آپ کے ماں کے ساتھ مانگے تو؟ کہ میں ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں۔ کہ آپ کی بہن کے ساتھ کریں، ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں۔ کہا جس کے لیے تم اجازت مانگ رہے وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ ایسے پیارے انداز سے اور ایسی پیاری مثالیں سامنے پیش کی کہ جس پاکیزہ ماں کا وجود اور اس کا نام، اس کا تصور اگر سامنے آئے تو اچھے اچھے گناہ کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، جی غیرت جوش میں آتی ہے،
اور شیطانی جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. ماں کا تصور، بہن کا تصور آ کر اچھے اچھے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اس ماں کا تصور ایک نفسیاتی چیز تھی. اس ماں کا تذکرہ کیا، اس بہن کا تذکرہ کیا. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی. صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے یوں تو گناہوں سے نفرت تھی، لیکن زنا جیسے گناہ سے سخت نفرت میرے دل میں بیٹھ گئی. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی کرامت تھی، اس کی برکت تھی. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکے ہوئے، بگڑے ہوئے معاشرے کو راہ پہ لانے کے لیے ایک بنیادی طور پر ایک اصول اور ایک بنیادی طور پر جو کام کیا وہ یہ کیا تھا کہ نرم دلی اختیار فرمائے. سختی نہیں، سختی سے کام بنتے نہیں ہیں، سختی سے کام بگڑتے ہیں. اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھگا دیتے، شرم نہیں آتی، بیوقوف کہیں گے اٹھ یہاں سے نکلتا، تو وہ تو بربادی ہو گیا. لیکن نہ یہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی، اس کے ذریعے سے صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اصلاح کا ایک راستہ کھول دیا. ایک صحابی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا گناہ ہوا ہے، ایسا گناہ ہوا ہے، ایسا گناہ ہوا ہے کہ اگر میں زبان پر اس کو لاؤں، اپنی زبان پر اس کو لاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاتھ اٹھا کے اسی وقت دعا کر دیتے، پیارے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، گناہ کو معاف فرما، تو یقینی طور پر اس کی مغفرت ہو جاتی. لیکن ان کی تو مغفرت ہو جاتی، اسی طرح کا سیم گناہ بعد کے لوگوں میں ہما شما اگر کوئی سرزد ہوتا تو اس کے لیے تو راستہ بند ہو گیا تھا نا. اب کیا ہوتا؟ اس کو تو کوئی نبی نہ ملتے کہ ان کے سامنے جا کے وہ دعا کے لیے بیٹھتا، وہ درخواست کرتا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہاری والدہ حیات ہے کہ نہیں؟ والدہ تو انتقال کر چکی. کہ تمہاری خالہ حیات ہے کہ ہاں خالہ حیات. خالہ سے دعا کرا لو. خالہ ماں کے درجے میں، خالہ کی بھی حیثیت ماں کے درجے میں ہے جی، ان سے دعا کرا لو، اللہ مغفرت کر دیں گے. تو دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ کھول دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی چھوٹا بڑا گناہ سرزد ہو جائے تو ماں ایسی ہستی ہے، اگر وہ بچے کے حق میں دعا کر دے گی تو اللہ مغفرت کر دیں گے. ماں سے دعا کرا لو، اور ماں حیات نہیں ہے تو خالہ سے دعا کرا لو. خالہ بھی ماں کی بہن ہوتی ہے اور وہ بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے. کیسا راستہ کھولا بگڑوں کے لیے، کیسا راستہ کھولا. یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر لوگوں کے دلوں پہ حکومت جمائی، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، اور ہر کچے پکے اور ہر دور و دراز میں جی دین کو پہنچا دیا. اور محبوب کے ماننے والوں نے بھی ایسے دل و جان سے اس دین کو اپنے سینے سے لگایا، ایسی محبت اور عظمتوں کے ساتھ ان کو سینے سے لگایا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. فروق نام کے تابعی تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے. کہتے ہیں ان کے ہاتھ پر ترکی کا علاقہ فتح ہوا. ایک مرتبہ ایک تھیلی کے اندر 20,000 درہم جتنی رقم تھی، تھیلی بندھی ہوئی تھی، اپنی بیوی کے حوالے کیا اور خود گھوڑے پہ بیٹھے، شمشیر و سنان اپنے سینے پہ سجایا اور کہا، لو پیاری، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں اللہ کی راہ میں، جی اللہ کی راہ میں اسلام کو پھیلانے کے لیے، بگڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، اللہ کے راستے پر کھڑا کرنے کے لیے. تو بیوی نے کہا، میں اپنے وجود کے اندر ایک وجود محسوس کر رہی ہوں، یعنی میں امید سے ہوں، حمل ہے. تو کہا، تجھے اور تیرے حمل کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور یہ کہہ کر جی وہ تھیلی ان کے حوالے کی اور ایڑ لگائی گھوڑے کو، دھول اڑاتے ہوئے چلے گئے. وہ بوڑھی عورت اس دھول کے دیکھتی رہی. جب دھول کے بادل اور غبار کے بادل زمین پہ بیٹھ گئے، سوار نکل چکا تھا. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، پورے 20 سال کے بعد یہ شخص سر شام اندھیری رات میں مدینہ منورہ واپس لوٹا.
20 سال میں در و دیوار بدل چکے تھے، مدینہ منورہ کے راستے بدل چکے تھے، اور کمزور جسم کے ساتھ، کمزور بینائی کے ساتھ، بہت کوششوں کے باوجود گھر کا پتہ نہیں مل رہا تھا، میرا گھر کدھر ہے۔ ایک جگہ کچھ اندازہ لگا کر جو باڑے کا دروازہ تھا، نیزے کی انی سے نوک سے زور سے دھکا دے کے اس کو کھولا، گھوڑے کو اندر انٹر کیا۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک نوجوان گھر کے صحن میں چارپائی پہ سویا ہوا ہے، فوراً کھڑا ہوا، کہے اجنبی، مدینہ کی گلی میں، مدینہ کے محلے میں بغیر اجازت کے تمہاری جرأت کیسے ہوئی گھر میں داخل ہونے؟ کیا معاف کرنا، میں اس کو اپنا گھر سمجھا۔ کھڑا ہو گیا، دامن پکڑ کے اتار لیا نیچے، کہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ چوری، ایک تو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں گھس رہے ہیں اور اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو آپس میں تو میں ہوئی، اوپر بالا خانے پر اس بچے کی والدہ سوئی ہوئی تھی، اٹھ گئی، دیکھتے کہ اوہو یہ تو 20 سال پرانا مسافر آیا ہے۔ فوراً نیچے آئی اور کہا بیٹا یہ تمہارے ابو ہیں، معافی مانگ لو ان سے، یہ تمہارے والد ہیں، معافی مانگ لو، یہ تم دنیا میں نہیں تھے، یہ اس وقت اللہ کے راستے میں چلے گئے تھے، یہ اب آئے ہیں جب کہ تم بھرپور 20 سال کے جوان ہو گئے ہو، ان سے معافی مانگو۔ معافی تلافی ہوئی، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بالا خانے میں چلا گیا۔ اب جو 20 سال کی دستان چھڑی، فجر کی اذان ہو گئی۔ اب وضو کر کے مسجد کے لیے چلتے چلتے پوچھا وہ جو میں 20,000 درہم دے کر گیا تھا کیا بنا ان کا؟ کچھ بچے، ختم ہو گئے، کم پڑ گئے؟ تو کہا ابھی نماز پڑھ کر آؤ، نماز کے بعد بتاتی ہوں۔ مسجد میں پہنچے، لوگ پہلے سے پہنچ چکے تھے، پیچھے کی صف میں نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد ایک شخص منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھا اور حدیث کی سند بیان کی، اور بہت سارے شاگردوں نے قلم دوات لے کر لکھنا شروع کیا۔ اب یہ پیچھے صف میں بیٹھے ہیں اور پوچھا کسی سے، من ھذا الشاب، یہ جو خطبہ دے رہا ہے، یہ جو حدیث کا سبق دے رہا ہے، یہ نوجوان ہے کون؟ تو کسی نے کہا انت لا تعرف، آپ نہیں جانتے، ھذا ربیعۃ الرائے بن فروخ، یہ تو فروخ کا بیٹا ربیعۃ الرائے ہے، اور فروخ تو وہ خود تھے۔ کہ اچھا، تو اپنے دل میں سوچا یہ میرا بیٹا ہے۔ خیر، بڑی خوشیوں کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹے۔ اہلیہ نے کہا کیا منظر دیکھا مدینے میں، مسجد نبوی میں؟ کہ میں نے اپنے بیٹے کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درس حدیث دیتے ہوئے دیکھا کہ یہ 20,000 درہم ہے، اس پر میں نے 20,000 روپے خرچ کیے۔ تو دوستو، مجھ تک اور آپ تک جو دین پہنچا ہے، اس دین کے پہنچنے میں مدینہ پاک کی اس بڑھیا کا بھی حصہ ہے۔ تو یہ قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا، لوگوں نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اپنی فکریں بنائی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، بہترین زمانے کے اندر، اسباب و وسائل کے بہترین دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر بھی حال یہ ہے دوستو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ ایسی لائٹیں، ایسے مائک، ایسی لائٹ، ایسے پنکھے، ایسے آرام دہ لباس، ایسی رہائشیں، ایسی آرام دہ سواریاں پہلے کے زمانے کے لوگوں کو نصیب نہیں تھی۔ غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ دیوہ بتی کی روشنی میں رات کو ایک مسئلے پر 40 دلیلیں لکھیں، چراغ گل کیا، سونے کی تیاری کی، جیسے کمر بستر سے ٹیکی فوراً 41ویں دلیل یاد آئی، سوچا کہ اس کو بھی قلم بند کر دوں، لیکن چراغ بجھ چکا تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، اب کیا کریں؟ اٹھے، چولہے میں جا کے دیکھا تو آگ نہیں تھی، پڑوس کے چولہے میں گئے، پڑوس کے باڑے میں گئے، وہاں دیکھا کہ آگ تھی، راکھ میں دبی ہوئی، اس کو نکالا، اس پہ کچھ پتے ڈالے، پھر اس میں پھونک ماری، پھر اس کا شعلہ بنایا، اس سے چراغ روشن کیا، سنبھال کے چراغ لے کر آئے، پھر قلم دعوت سنبھالا، اور اس کے بعد اس 41ویں دلیل کو لکھا۔ کتنا مجاہدہ! آج ہمیں جو قلم اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، شاہان وقت کو ایسے قلم نصیب نہیں تھے، جو گھڑیاں ٹائم دیکھنے کی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، بادشاہان وقت کو یہ چیزیں نصیب نہیں تھیں۔ لیکن دوستو، ہم ان نعمتوں کا کیا استعمال کر رہے ہیں؟ سیل فون ہی دیکھیے، اللہ کی ایک نعمت ہے۔ آپ لمحے میں پوری دنیا میں کوئی بیان ہو رہا ہو، آن لائن آپ اس کو سن سکتے ہیں، توجہ سے سن سکتے ہیں، حسن نیت کے ساتھ سن کر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔
آپ دنیا کے کسی کنارے پہ کوئی درس ہو رہا ہو، آپ وہاں کسی آدمی سے رابطہ کر کے ان کے درس میں آن لائن آپ حاضر ہو سکتے ہو جی۔ یہ دنیا کے کسی شیخ سے آپ براہ راست آن لائن ان کے شاگرد بن سکتے ہو، کتنی ساری سعادتیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ تو ہم اسباب و وسائل کے معراج کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم لوگ دوستو فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ جس کو دیکھو ان نعمتوں میں گناہوں کو کما رہا ہے، جس کو دیکھو گناہوں میں لگا ہوا ہے، کیا عورت، کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا عالم، کیا جاہل، سب کے سب غافل بنے ہوئے۔ اس لیے دوستو ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے، اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، بیٹیوں کو لے کر بیٹھیں، بچے اپنے ماں باپ کا ادب احترام کریں، ماں باپ اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو خدمت کا سلیقہ نہیں سکھاتے۔ باپ کہے بیٹا دیکھو میں بہت تھکا ہوں، تمہارے ہاتھ اگر میرے پیر پہ رکھے جائیں گے مجھے بڑی راحت ملے گی، مت کہو کہ میرے پیر دباؤ، بس اتنا کہو کہ تمہارے ہاتھ میرے پیر پہ رکھے جائیں گے مجھے راحت مل جائے گی۔ بیٹا میرا سر درد کی وجہ سے پھٹا جا رہا ہے، ذرا لاؤ اپنا معصوم پیارا ہاتھ لاؤ، میرے سر پہ رکھو مجھے راحت ملے گی۔ اب جب اتنا کہا تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، وہ بچہ سر دبائے گا، پیر دبائے گا۔ ان کو خدمت سکھاؤ، خدمت کا موقع دو ان کو، اور ان کو موقع نہیں دو گے، مصروف نہیں کرو گے تو یہ سیل فون میں تو لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پہ تو لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ تو یہ لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو یہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان کو دین سکھائیں، ان کو دین سمجھائیں، ان کو اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی عظمت سکھائیں، اللہ کی بڑائی سکھائیں۔ ایک شخص بہت گنہگار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا۔ وقت کے نبی علیہ السلام نے پوچھا پیارے اللہ میں آپ کے نیک بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فلاں فلاں جگہ جاؤ، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، جا کر دیکھا تو وہی شخص جو بہت گنہگار تھا اس کو اللہ نے نیک بنا کے بٹھا رکھا ہے۔ پوچھا پیارے اللہ آپ نے اس کی کیسے مغفرت فرما دی، کیسے اس کو نیک بنا دیا؟ کہ کل رات کی بات ہے کہ یہ اپنے بچے کو، معصوم بچے کو لے کر چلا جا رہا تھا اندھیری رات میں، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرتے ہیں۔ کہ اس بچے نے اپنے باپ سے پوچھا ابا یہ جو آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں کیا ان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں بیٹا چاند ستاروں سے بڑی ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے جب چاندنی رات میں چاند چمکتا ہے تو سارے ستارے اس کے سامنے مدھم پڑ جاتے ہیں؟ کہ ابا پھر چاند سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا سورج وہ چاند سے بڑا ہے۔ پھر سورج سے بڑا بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا یہ آسمان جس نے اپنی گود میں ان سب کو سنبھال رکھا ہے۔ کہ ابا آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا میرا رب کا عرش وہ آسمان سے بڑا ہے۔ پھر ابا پھر عرش سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہ وہ عرش سے بڑے ہوئے۔ اب وہ بچہ کیا جانے باپ کے گناہ؟ کہ پھر ابا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا کہا وہ کیا؟ تو میرے رب کی رحمت وہ سب سے بڑی ہوئی۔ تو اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے لاڈلے موسیٰ جو آدمی اپنے بچے کو اپنے گناہ میرے عرش سے بڑے کر کے بتائے اور اس کے پوچھنے پر کہ ابا اس سے بڑی کیا چیز ہے، پھر میری رحمت کو سب سے بڑا کر کے بتائے، بھلا میں اس کو کیسے اپنے گنہگار بندوں میں رکھ سکتا ہوں؟ میں نے اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ تو اپنے بچوں کی اگر ہم تربیت کریں گے کیا پتہ ہمارے بچوں کی تربیت کرنے پر اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ دوستو ہمت مت ہارو، بچوں سے مایوس مت ہو۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں سے مایوس نہ ہو، ان کے لیے کلمہ خیر زبان سے نکالیں، ان کے لیے دعائے خیر کریں، ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ ماں باپ کی بد دعا بچوں کا بیڑا غرق کر دیتی۔ میرے استاد محترم نے مجھے بچپن میں نصیحت کی تھی، بیٹا اگر علم میں برکت چاہیے تو اپنے استاد کے دل کو خوش کر لو، اور اگر اللہ کے قرب میں برکت چاہیے تو اپنے شیخ کے دل کو خوش کر لو، اور اگر رزق میں برکت چاہیے تو اپنے ماں باپ کے دل کو خوش کر لو۔ اور فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے غوث قطب ابدال مل کر بد دعا کریں
لیکن تمہاری ماں کا دل تم سے خوش ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کر رہی ہو تو ان کی بد دعا سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، ماں کی دعائیں تمہارے ارد گرد پہرا دیں گی۔ اور اگر ماں کا دل دکھی ہے اور ماں تمہارے لیے بد دعا کر رہی ہے تو ساری دنیا کے غوث قطب ابدال مل کر بھی حرم کعبہ میں آپ کے لیے دعا کریں گے، ان کی دعا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ماں کی دعا بد دعا تمہارا بیڑا غرق کر دے گی۔ ماں باپ کے مرتبے کو دوستو ہم سمجھیں، ماں باپ کے پیر دبائیں، ان کی دعائیں لیں۔ بچے جب بھی مدرسے اسکول جائیں، امی السلام علیکم، ہم جا رہے ہیں امی دعا کرنا، ہاں بیٹا دعا کریں۔ نوجوان بچہ ہے جاب پر شاپ پر جا رہا ہے، امی میں جا رہا ہوں، ابو میں جا رہا ہوں دعا کرنا، ہاں بیٹا میں دعا کروں۔ اب بتائیے اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ اس میں کون سا سر کٹتا ہے؟ اس میں کون سا خرچ ہوتا ہے؟ یہی کہنا امی السلام علیکم، ابو السلام علیکم، میں کام پہ جا رہا ہوں، امی دعا کرنا، ابو دعا کرنا، ہاں بیٹا جاؤ اللہ کے حوالے۔ اگر ماں نے باپ نے کہہ دیا اللہ کے حوالے جی، تو آپ کی سیکورٹی ہو گئی، آپ کا گویا اللہ کی رحمت سے انشورنس ہو گیا، آپ محفوظ ہو گئے۔ لیکن ماں باپ بوڑھے تڑپتے رہ رہے، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ امی ہر وقت مت پوچھا کرو کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، مرنے جا رہا ہوں۔ ہائے ہائے، ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی ایسے بولتے ہیں۔ بہت سے بچے سفر پہ جاتے ہیں، ماں کا دل ہر وقت سفر میں اٹکا رہتا ہے، میرا بچہ گاڑی لے کے نکلا ہے، پتہ نہیں پانی پیا کہ نہیں، کھانا کھایا کہ نہیں، بھوکا ہے پیاسا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، کسی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ تو ماں کا دل، اس کی شفقت اور محبت اس کو مجبور کرتی ہے وہ اپنے بچے کو بار بار فون کرے، اور بچوں کا حال یہ کہ چڑ جاتے ہیں کہ بس میں گھر سے نکلتا ہوں، میری ماں مجھے نکلنے نہیں دیتی، میرا باپ مجھے نکلنے نہیں دیتا، ہر وقت فون پہ فون کرتے ہیں، کہاں پہنچے کہاں پہنچے۔ وہ ان کو یہ عیب لگتا ہے، یہ برا لگتا ہے، یہ بھاری لگتا ہے کہ ماں کی مبارک آواز کان میں فون کے ذریعے سے پڑ رہی ہے اور ماں پوچھ رہی بیٹا کہاں ہو۔ ماں شفقت اور محبت بھرے انداز سے پوچھ رہی بیٹا کہاں ہو، لیکن بیٹا اتنا زہریلا بن چکا ہے کہ اس کو ماں کے پیارے الفاظ بھی اچھے نہیں لگ رہے، اس کو نحوست لگ رہی ہے۔ بتائیے دوستو، اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی رحمت کہاں سے یار بنے گی اور دوست بنے گی جب کہ ماں کی آواز اس کو اچھی نہیں لگ رہی؟ اس لیے دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اصلاح کی، جس طرح سے گناہ گاروں کو قریب کیا، برے لوگوں کو اپنے قریب کیا، جس طرح سے دشمنوں کو اپنا دوست بنایا، جس طرح سے ان کے اندر سے دشمنی ختم کی، جس حسن اخلاق کا نمونہ پیش کیا، ہمیں چاہیے ہم اس اخلاق کے نمونے کو اپنائیں، وہی نسخہ ہم اپنائیں جو 1400 سال پہلے محبوب نے اس بگڑی ہوئی انسانیت کے سامنے وہ نسخہ اور وہ طریقہ استعمال کیا تھا۔ اسی طریقے کو اپنا کر انشاءاللہ یہ امت بگڑی ہوئی راہ راست پر آ سکتی۔ تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ۔ دوستو، دعا سے پہلے یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد تو بتائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے۔ دوستو، روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ صبح میں اور شام میں ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی کم از کم پڑھیں۔ پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسی برستی ہیں۔ مولانا آصف صاحب ہیں، ان کی خالہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اویس بھائی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، محبت دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے،
مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے میرے پیارے اللہ، کامل مغفرت عطا فرما دیجئے، کامل مغفرت عطا فرما دیجئے، ولایت کا نور عطا فرما دیجئے، دل کا سرور عطا فرما دیجئے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، کمزوروں کو قوت عطا فرما۔ اللہ ہماری کمزوری بڑی نہیں ہے، آپ کی قوت بڑی ہے، ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بڑی ہے، ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، مخلوق کی محتاجگی سے حفاظت فرما، ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھ میرے پیارے اللہ۔ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن پیارے اللہ 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ پیارے اللہ یہ 4 انگل ایک جگہ ہے، لیکن آج تک جب سے ہوش سنبھالا ہم نے آج تک اس عضو نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اور نہ قیامت تک انشاءاللہ کریں گے۔ اے میرے پیارے رب، اس پیشانی کی وفاداری کے طفیل پورے جسم کی مغفرت فرما، پورے جسم کی مغفرت فرما، پورے جسم کی مغفرت فرما۔ اللہ دن بدن ٹھنڈی بڑھتی جا رہی ہے، غریبوں کے بچے پیارے اللہ، فٹ پاتھ پہ سونے والے فقیروں کے بچے رات بھر ٹھٹھرتے ہیں، ماں اپنے حصے کا کپڑا بھی بچوں کے سر پہ ڈال دیتی ہے، بچوں کے جسم پہ ڈال دیتی ہے، خود آگ جلا کے تاپنے بیٹھ جاتی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، یا اللہ کمزوروں کو قوت عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے اسباب لوگوں کو اسباب وسائل مہیا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ مدارس عربیہ میں ہاسٹلوں کے اندر نہ جانے کتنے غریب اور نادار بچے ایسے ہیں، جب وہ مدرسے میں آئے تھے پڑھنے کے لیے تو وہ گرمی کا موسم تھا، جب ماں نے اپنے بچے کو بستر باندھ کر بیگ تیار کر کے دیا تھا، اس وقت ماں کے ذہن میں یہ بات نہ آئی بچہ 1 سال کے بعد اب واپس گھر آئے گا چھٹی پر، رمضان کی تعطیلات پر، اور بیچ میں سردی کا موسم بھی آئے گا تو بچے کو گرم کپڑے بھی دے دوں۔ وہ موٹے موٹے اور باریک باریک کپڑے دے چکی تھی، اور اس کے ذہن میں یہ نہ آیا کہ میں وولن کپڑے بھی اپنے بچے کو دوں۔ اب یہ معصوم بچہ، یہ یتیم بچہ، یہ پردیسی بچہ ٹھنڈی میں ٹھٹرتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، شہر کے امیروں کے دل میں الہام کیجئے کہ وہ ایسے مدارس میں جائیں جہاں یتیم بچے پڑھتے ہیں، پردیسی بچے پڑھتے ہیں، اور ایسے وقت پہ جائیں کہ جب نماز کھڑی ہو، جماعت کھڑی ہو، اور دیکھیں غور سے کس بچے کے پیروں میں موزے نہیں ہیں، کون بچہ کانپ رہا ہے ٹھنڈی سے، کس کے جسم پہ سویٹر نہیں ہے، اور ایسے بچوں کے لیے محتم صاحب سے مل کر سویٹر کا انتظام کریں، موزوں کا انتظام کریں۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے رب، ایسے یا اللہ یہ خدمت یقیناً آپ کو پسند ہے کہ اللہ امیروں کے دل میں الہام کر دیجئے وہ ایسی خدمت کر گزریں۔ پیارے اللہ غریبوں کے بچے، ناداروں کے بچے، یتیموں کے بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول پڑھنے جاتے ہیں، پلاسٹک کے ٹوٹے ہوئے جوتے، پھٹے ہوئے موزے پہن کر جاتے ہیں، کلاس کے بچے بھی ان کو تانا دیتے ہیں۔ میرے پیارے رب کئی مرتبہ وہ بچے گھر آتے ہیں، جوتے چپل نکال کے پھینکتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں امی اب میں اسکول کبھی نہیں جاؤں گا، مجھے بچے میرا دل زخمی کر دیا، مجھے تانے دیتے ہیں، میری غربت کے تانے دیتے ہیں، میرے پھٹے ہوئے موزے کے تانے دیتے ہیں، میرے پاس موزے نہیں ہیں، میرے پاس صحیح سالم جوتے نہیں ہیں، میرے ابا دنیا میں نہیں ہیں، مجھے کون لا کے دے گا، سب مجھے تانے دیتے ہیں، میں ان کے تانے نہیں سہ سکتا۔ اے میرے پیارے رب، اگر آپ کو ایسے یتیم بچوں اور غریب بچوں کی خدمت پسند ہے، اور یقیناً پیارے اللہ آپ کو ایسی خدمت پسند ہے، تو امیروں کے دل میں الہام کر دیجئے وہ ایسے غریب بچوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھیں، ان کا کیا پھٹا ہے اور کس چیز کی ان کو ضرورت ہے، اور وہ چیز ان کو فراہم کریں، وہ چیز ان کو بہم پہنچائیں، اور غریب کے بچے کے دل کی دعا لیں، اس کی ماں کے دل کی دعا لیں۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ ایسی خدمت کا حوصلہ امت کو دے دیجئے۔ یا اللہ آنے والے انتخابات میں یا اللہ ہمیں ایسے حکمراں عطا فرما جن حکمرانوں کے دلوں میں انسانوں کی ہمدردی ہو، اپنے شہر کی، اپنی بستیوں کی، اپنے علاقوں کے کاموں کی، ادھورے کاموں کو کرنے کی ہمدردی ہو، ان کے دلوں میں فکر ہو، احساس ہو۔ میرے پیارے اللہ ہمیں اچھے حکمراں عطا فرما، ہمارے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو صحیح سوجھ بوجھ عطا فرما، صحیح موقع پر صحیح کام کرنے کا فیصلہ عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔